بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کس طرح گزارا جائے، اولیاء اللہ کا کیا طریقہ ہوتا ہے، آج ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ تو یاد رکھیں، ماہ رمضان المبارک میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ پنجگانہ نماز پڑھیں، کوئی نماز قضا نہ ہو۔ مرد جماعت سے نماز کی کوشش کریں اور خواتین اپنے گھروں پہ پڑھیں گی۔ اسی طرح پھر 30 دن کے روزے جو ہیں، 30 یا 29 جتنے بھی ایام کے روزے میسر آئیں، روزے پورے رکھے جائیں اور اس کے ساتھ تراویح پڑھی جائے۔ تراویح مرد بھی پڑھیں گے، خواتین بھی پڑھیں گی۔ مرد جماعت سے پڑھیں گے اور خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں پہ پڑھیں گی۔ اگر مرد بالفرض کوئی عذر ایسا ہے، جاب کا ایشو ہے یا دیگر، کہ وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے یا تھکن بہت ہو جاتی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے جماعت سے پڑھنا، تو یعنی بیماری کا اندیشہ ہے، پھر روزے چھوٹ جائیں گے۔ اگر اس قسم کی نوعیت ہے تو ظاہر ہے مرد بھی پھر گھر پہ ہی پڑھیں، جس طرح عام نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح تراویح پڑھی جائے گی، 20 رکعت تراویح ادا کی جائے گی۔ تو سب سے اہم جو عبادت یہ ہے ماہ رمضان المبارک کی، وہ یہ ہے جو ضروری ہے، جو سب کو کرنی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ کو روزہ بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ تراویح میں آسانی مانگیں، روزے میں آسانی مانگیں، جتنے معاملات ہیں مولا ماہ مبارک کے، روزہ رکھنا اس کی توفیق بھی عطا فرما اور روزہ رکھنا ہم پہ آسان فرما دے، تراویح پڑھنا ہم پہ آسان فرما دے اور مقبول روزے عطا فرما، مقبول عبادت عطا فرما۔ یہ دعائیں آپ نے لازمی کرنی ہے۔ جب دعا کریں گے تو اس کی برکات آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ ہماری مشائخ کی تعلیمات سے ہیں یہ دعا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، مین عبادات تو وہ ہیں جو ضروری ہیں، بیسک، نماز، روزہ اور تراویح۔ اب اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے اس میں، یا اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، تو چند میں وظائف تعلیم کر رہا ہوں جو اس ماہ رمضان المبارک میں آسانی سے ادا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں دی ہی عبادت کے لیے گیا ہے۔ صحابہ کرام تو اپنے تمام دنیاوی معاملات، معاشی معاملات ماہ رمضان المبارک سے پہلے ادا کر لیا کرتے تھے اور ماہ رمضان المبارک کو عبادت کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اسباب عطا فرما دے اور توفیق عطا فرما دے۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آیت کریمہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ چند زکوٰۃ جو وظائف کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک تو ظاہر مال کی زکوٰۃ ہے جس سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح بزرگان دین نے وظائف کی زکوٰۃیں بھی بیان کری ہیں، جس کو ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے، وظیفے میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا کامل فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی برکات حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، خاص برکات، یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وظائف کی زکوٰۃ یہ کہلاتی ہے، یعنی آپ کا باطن پاک ہو جاتا ہے اس میں۔ اب اس کی مخصوص تعداد ہوتی ہے اور مخصوص ایام ہوتے ہیں، لمیٹڈ ایام ہوں گے، لمیٹڈ اس کی تعداد ہوگی۔ تو اس میں سے ایک آیت کریمہ بھی ہے جو آپ اس ماہ رمضان مبارک میں ادا کر سکتے ہیں، اور بہترین استغفار ہے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ختم میں معصومیہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، کہ روزانہ 500 دفعہ بندہ یہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ختم معصومیہ کہلاتا ہے، اور ختم مجددیہ میں ملا کے پڑھا جاتا ہے بہرکیف۔ تو اس میں اس کی جو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، یہ کہ 29 دن میں آپ 1.25 ختم کر لیں، 29 دن میں آپ 1.25 ختم کر لیں۔ 1.25 کتنا ہوتا ہے؟ 1,25,000۔ اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں، اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 29 دن سے یا 28 دن سے، جو تعداد آئے آپ وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جب مرد تو کر سکتے ہیں ظاہر ہے، لیکن خواتین کے لیے ایشو آتا ہے ایام خاص کا، تو جب پاکی کے ایام ہو تو وہ آیت کریمہ کی نیت سے پڑھیں، اور جب خاص ایام شروع ہو جائیں تو اب قرآنی آیت کی نیت نہ کریں، استغفار کی نیت کر لیں، وظیفے کی نیت کر لیں، استغفار کی نیت سے پڑھیں تو وہ پھر پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآنی آیت کی نیت نہیں ہوگی کیونکہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا،
خاص ایام میں خواتین کے، تو وہ استغفار کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے پڑھیں گی، قرآن آیت کی نیت سے نہیں پڑھیں گی ان ایام میں۔ تو مرد اور خواتین دونوں ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بہترین استغفار ہے، اس کی بہت برکات ہیں۔ آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں، یہ پڑھیں، آپ دیکھیں پھر کیسے نکلتے ہیں، کیونکہ استغفار کا مقام بہت اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، جب بھی روزانہ ایک حدیث میں آیا کہ آپ 70 دفعہ، کسی میں 100 دفعہ آیا کہ آپ استغفار پڑھا کرتے تھے، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ تو جو سید الانبیاء ہیں وہ پڑھ لیں استغفار، کیونکہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے انبیاء نے بھی استفادہ کیا ہے، اور یہ تو ہے ہی نبی کا وظیفہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کی بہت برکات ہیں۔ اور اس ماہ میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس سے زیادہ کیا ہم حاصل کریں گے؟ اللہ کی رضا، رضوان اللہ اکبر قرآن پاک میں ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ تو ایک تو یہ وظیفہ کریں، تو اب جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کو وہاں سے رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب رزق میں ہر چیز آتی ہے، مال بھی ہے، کھانے کی اشیاء بھی ہیں، پہننے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی تمام ضروریات زندگی رزق میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو وہ بھی کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال تو ایک زکوٰۃ آیت کریمہ کی ادا ہوتی ہے، جو میں نے بیان کر دیا 1.25 لاکھ ہوگا، اس کو آپ تقسیم کر لیں 29 دن میں، ٹھیک ہے؟ تو مرد اور خواتین دونوں ادا کر سکتے ہیں، طریقہ میں نے بتا دیا۔ دوسری اہم ہے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ۔ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ماہ رمضان المبارک میں آسانی سے ادا ہو سکتی ہے، یہ 9 دن میں ہوگی۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو آخری عشرہ ہو اس میں ادا کر لیں، جو معتکف ہوتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور خواتین اپنا یہ دیکھ لیں کہ جو ان کے پاکی کے ایام ہوں ان میں ادا کریں۔ 40 دفعہ روزانہ پڑھی جائے گی 9 دن تک، 40 دفعہ 40 ٹائمز آپ پڑھیں گی 9 دن تک، سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور سورہ مزمل کی بہت برکات ہے، اور یہ زکوٰۃ میں خود ادا کر چکا ہوں، اس کی بڑی میں نے برکتیں دیکھی ہیں، بارگاہ رسالت سے اس کا فیض جاری ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت سے ایسا فیض جاری ہو جاتا ہے زکوٰۃ میں، بشرطِ پڑھنے والے اخلاص سے پڑھے اور مشائخ سے اس کا رابطہ مضبوط ہو، تو بارگاہ رسالت سے اس کی سورہ مزمل شریف کی خاص اجازت ہو جاتی ہے کہ جس چیز کے لیے پڑھو گے تمہیں کفایت کرے گی، رسول اللہ سے خود اجازت دیتے ہیں۔ تو اب اپنے اپنے معاملات ہیں، جیسا اس کا اخلاص کا معاملہ ہے، تو بہرحال اس کی بہت برکتیں ہیں سورہ مزمل شریف کی۔ اس سے جادو کا بھی کاٹ ہوتا ہے، سحر بھی دفع کیا، جادو کا بھی کاٹ ہوتا ہے، اور جنات سے حفاظت کے لیے بھی ہے، اور رزق کی تنگی ہو اس کے لیے بھی ہے، ہر چیز میں کفایت کرتی ہے، ہر مشکل میں کفایت کرتی ہے، اور روحانیت کے لیے بہت بہترین عمل ہے یہ، اللہ کے قرب کے لیے بہت بہترین ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا ہوگی، اور جب آپ زکوٰۃ ادا کر لیں تو روزانہ 3 دفعہ پڑھیں، کوشش کریں روزانہ 3 دفعہ سورہ مزمل شریف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک میں آپ تعداد زیادہ رکھیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 1 دفعہ تو آپ نے لازمی پڑھنی۔ زکوٰۃ جب ادا کر لیں گے یا کر لیں گی روزانہ 1 دفعہ۔ اور خواتین کے جو ناپاکی غیر پاکی کے ایام ہوں گے تو وہ کوشش کریں کہ اس کو موبائل پہ سن لیں یا کسی طریقے سے سن لیں، کوشش کریں، ضروری نہیں ہے، ظاہر ان دنوں میں تو معافی ہے، پاکی کے ایام میں ہی وہ پڑھیں گی۔ اس طرح دعا حزب البحر شریف کی اس میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، 3 روزہ زکوٰۃ ادا کر لیں، بہت آسان زکوٰۃ ہے کہ 21 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، سورہ دعا حزب البحر شریف کو 21 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے 3 دن تک، کوئی بھی ایک ٹائم مقرر کر لیں یا 2 ٹائموں میں تقسیم کر کے پڑھ لیں، تو آپ دعا حزب البحر شریف کے عامل بن جائیں گے۔ دعا حزب البحر شریف کی بھی ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ برکات ہیں، انوار ہیں، قرب الہی کے لیے بہت عظیم وظیفہ ہے، اور حضرت امام شاذلی اس کے فیض کے امین، اس کو حضرت قطب الاولیاء حضرت امام شاذلی سے خصوصی فیض ملتا ہے، خصوصی نسبتیں ملتی ہیں۔ تو یہ چند اعمال تھے جو میں نے عرض کر دیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر اس کو عمل کو جاری رکھنا ہے، جیسے دعا حزب البحر روزانہ کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں یا 1 دفعہ پڑھ لیں، اس کو آپ نے اپنے معمول میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب کوئی ہمارے یہ کہ بھئی آپ یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے ہمارے یہاں یاد رکھیں، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں
یہ زکوٰۃیں ادا نہیں کروائی جاتی، چونکہ ہم قادری بھی ہیں، ایک تو حضور قبلہ عالم مرشد ثانی سے قادری سلسلے کی بھی اجازت ہے، اور طریقہ ہمارا یہ کیونکہ نقش بندی ہے بہت گہرائی والا طریقہ، جو بالکل مخلص فی اللہ ہوگا، تھوڑا سا تزکیہ حاصل ہو، پھر وہ ان معاملات میں چل سکتا ہے۔ تو یہ کہ ہم ان چیزوں سے بھی مدد لیتے ہیں، جیسے وظائف کی زکوٰۃ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک عام بندہ ہے بالکل ابھی دنیا دار تھا، دین کی طرف آ رہا ہے، مبتدی سالک ہے، تو یہ کہ اس کا جلدی تزکیہ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اندر سے تیار ہو جاتا ہے کہ وہ نقش بندی سلسلے پہ چل سکے۔ ہر بندہ اس پہ چل نہیں سکتا، اس لیے ہم مدد لیتے ہیں دیگر سلاسل کے وظائف سے، اعمال سے، تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال ان کی بہت برکاتیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں جب آخری عشرہ ہو تو ہر طاق رات کو 21، 23، 25، 27، 29 کو سورہ قدر پڑھ لیا کریں 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس سے آپ کو یہ ہے کہ لیلۃ القدر شریف مل جائے گی اس کی برکت سے۔ جو زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کر سکے، صرف روزہ رکھ رہا ہے، نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ قرآن شریف اس میں ضرور ختم کرے، کم از کم ایک دفعہ قرآن شریف لازمی ختم ہو، اور یہ کہ روزانہ 313 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، بس قرآن کی تلاوت کرے اور 313 دفعہ استغفار سورہ اخلاص پڑھ لے، اور کم از کم ایک تسبیح آیت کریمہ کی یا کوئی بھی استغفار یاد ہو وہ پڑھ لے، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ اتنا بھی معمول رکھے گا تو اس ماہ مبارک کے ضرور خواص حاصل ہوں گے۔ یاد رکھیں اس ماہ مبارک میں ولایت حاصل ہو جاتی ہے، حاصل کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اولیاء اللہ نے اس لیے اس ماہ مبارک کو عبادت سے خاص کیا ہے، یہ اولیاء اللہ کی عبادت کا سیزن ہے۔ تو اس ماہ مبارک سے پہلے جو روزے کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، تراویح کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، وہ بھی آپ مطالعہ کر لیں یا کسی عالم سے سیکھ لیں، اس کو مسائل پتہ ہوں گے، جبھی عبادت کا فیض ملے گا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشائخ کا فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔